مدینۃ العلوم عبدالپور، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب، حضرت مولانا محمد خالد صاحب، حضرت قاری محمد خاتم صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت قاری محمد مطلوب صاحب، حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب، اور حضرت مولانا عبدالرحمان اسراف کی پہچان، اور جامعہ کاشف العلوم پروپادیال کے استاد، یہ سبھی حضرات آپ کی محبت، آپ کی عقیدت میں بڑی بڑی صبر کی ضرورتوں کو برداشت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم سبھی کی کمی کا، آمد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس شعر سے استقبال کرتے ہیں۔ مشغولیت کے باوجود آپ تشریف لائے یہاں، شکریہ ہے آپ کا، آپ آئے یہاں۔ بھائی عزیزوں، یہ بتاؤ کہ اپنے علماء کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ بھائی مانیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ۔ تو بیٹھ جاؤ میرے بزرگ کو، بیٹھ جاؤ، بس یہی بات، بیٹھ جائے۔ جلسے کے معنی بیٹھنے کے آتے ہیں، جب نسبت بیٹھنے سے ہو جائے گی تو انشاءاللہ فیض بھی ہو جائے گا، فائدہ بھی ہو جائے گا۔ جب نیتی نہیں بن جائے گی تو کہاں سے ثواب ملے گا؟ اس لیے نیت مان کر بیٹھنے سے بھی ماشاءاللہ بیٹھ جائے۔ بیٹھ لو تم آپ بیٹھ۔ بیچ میں جگہ جو باقی ہے آگے ہو جاؤ ماشاءاللہ، آگے ہو جاؤ، ورنہ میری تقریر شروع ہو جائے گی، آپ کی دل کو ضرورت پڑے گا انشاءاللہ، بغیر فکر کے ماشاءاللہ۔ جس میں ہمت نہ ہو وہی بیٹھتا رہے، با ہمت آدمی آگے آ جائے ثواب حاصل کرنے کے لیے ماشاءاللہ۔ جی جی کہو، مل مل کے بیٹھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ الہی رونق اسلام کے ساماں پیدا کر، الہی رونق اسلام کے ساماں پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ قابل قدر جناب صدر حضرات، استاد اکرام اور برادران اسلام، آج میں اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے کہ جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ ہاں ہاں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ ہاں ہاں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ ہاں ہاں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ تبیان لکل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان